اس کا چمن انجام ہے جس کا. بہت عزتوں کے بھائی، آج کے اس مسابقہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی شفیق خان صاحب مدنی، صدر جمعیت علماء ضلع بیڑ، اور اسی طریقے سے بریلی کے اطراف و نام سے تشریف لائے حضرت مولانا سعدی صاحب، حضرت مولانا حافظ آصف صاحب، حافظ ہارون صاحب، مفتی زبیر صاحب گنگا پیڑ، اور میرے ساتھ میرے ہم سفر حضرت مولانا مفتی افضل صاحب حسینی، حضرت مولانا سلیم صاحب اشرفی، اور اسی طریقے سے یہاں پر شہر بریلی کے دانشور حضرات اور عزیز طلباء و طالبات. ہم نے جس کام کو شروع کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوگا تو اس کام کے اندر میں ہمارے کمال پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. بہت سوچے یہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں بہت سوچنا بیٹھے 15 منٹ میں بھی سننا ہے، بعد میں آپ کو انشاءاللہ تسلیم ہوگی. اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ لا تؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بال بچوں سے اور پورے دنیا سے سب سے زیادہ مجھ سے تو محبت نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، ایک خوشبو لگانا، اور دوسرے یہ کہ نیک بیوی، اور تیسرے یہ کہ نماز جب کا وقت ہو جائے تو خالی رہنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال اور خرچ کرنا، اور تیسرے یہ کہ میری بیٹی میری دختر نیک اختر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر میں ہو. یہ 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری جان کے علاوہ آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہے کہ تمہیں تمہاری جان پیاری ہو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عزیز ہے، عمر سن لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کی ٹیم نے گرفتار کر دیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابو زید دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان کہتا ہے کہ ابو سفیان ہم نے جو آپ کو گرفتار کیا ہے یہ کیسا ہوگا کہ تم جیسے تمہارے بیوی بال بچوں کے درمیان میں ہو، اور اس جگہ میں جہاں ہم نے تمہیں گرفتار کر کے لایا ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میری بیوی بال بچوں سے زیادہ عزیز ہے. میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں
وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ جو جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راستے میں تھے, وہیں پر بیٹھ گئے. کسی نے ان کی اس صبر و طاعت کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن رواحہ نے آپ کے حکم کو سنتے ہی راستے کے اندر میں بیٹھ کر قبول کیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, عبداللہ بن رواحہ کی یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عاری کرنے میں اللہ اور بڑھا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے, ان کا نام حسین تھا, حسین بن اسدی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین بن اسدی کے ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے, لیکن جو چیز ہے اس مجھے بہت ناگوار لگتی ہے. سنیے, اس کے اندر میں ہمیں درس بھی مل رہا ہے. حسین بن اسدی کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے بات کرنے سے ناگواری محسوس کرتے ہیں اور میری زندگی جو ہے بہت زیادہ لمبی ہے, زمین مار رہی ہے, فوراً اپنے گھر جاتے ہیں, چاقو لیتے ہیں اور سر سے اوپر تک کے بعد میں وہ کاٹ دیتے ہیں اور پتھروں سے نیچے جو ڈوبی لڑکی ہوئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں. یہ ہے حکم اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا بنایا اور وہ بہت زیادہ بہتر درجہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ذکر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبے کو دیکھ کر ناگواری محسوس کی. جیسے ہی ہیرا صحابی کو ملی, انہوں نے فوراً آ کر اس قبے کو لے کر استعمال کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسابقے ناز ہے یا مظاہرے ناز ہے یا محفل حمل ناز ہے, اس کو بار بار وجود میں لانے کا اور اس کو بار بار نافذ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی وصف آ جائے. کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہے قدر کے اهتدیتم اصحابی تقدم بأیہ اهتدیتم, کہ صحابہ میرے سارے بیماری ہے, جو کوئی بھی ان کی اتباع کرے گا اور اس کو ہدایت کو قرآنات سے لے تو پالے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ جو بچوں کو یہاں پر پڑھا ہے ماشاء اللہ, میں بہت دیر سے مسابقے بات کرتے ہوئے حدیث طلباء اور طالبات کو دیکھ رہا تھا. ایسا پڑھ رہے تھے, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عام دنیا جو مشاہدے ہوتے ہیں, جو عام دنیا جو مشاہدے ناز ہوتے ہیں, اس طریقے سے ایک منظر یہاں پر بلی کے اندر میں جامعہ الراشدات میں بنا کرنے میں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یقین مانیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے گرچہ آج پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے اتنے سارے علماء اور مفتی اکرام ہیں اور خود اس مدرسے کے بانی اور مدیر نے جو یہ معاملہ سجایا ہے, یہ بچے آج دیکھنے میں ہمیں ذرے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک وقت تو آئے گا کہ ملک کی حقوق کے اوپر میں آپ کا مہتر بن رہی ہے. اسی سے ساری چیزیں جو ملتی ہے. میرے بھائیوں, یہ بچے جو یہاں پر پڑھ رہے تھے یہ معمولی نہیں ہے. آج ہمارے انداز سے سفر آ گیا ہے. اب یہ کسی بھی پلیٹ فارم کو کھڑا کر دیا جائے, آپ دیکھیں گے کہ ایسا پڑھیں گے کہ لوگ اسی دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے. اس طرح کی کوششیں جہاں کہیں ہو ہم اسے سراہے, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. آج حالات کا سدن ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں آئے کے اندر فکر اٹھایا جا رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر میں محبت رسول ہے نہیں, اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. لیکن ہم لوگوں کو زبان میں بہت پڑھ دیا کرتے ہیں. ہمیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آزمانا چاہتے ہو تو آپ اعلان کر دیجیے, آپ اعلان کر دیجیے ہم آقا انعامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں. آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ضروری ملک ہے. اس کے لیے ہم یہاں پر ان تمام چیزوں کو بالاحصار کرتے ہوئے کہ جذبات میں نہ آئے, سڑکوں پر نہ اترے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کی ہمیں تعلیم دی ہے, جو درد حیات اور انسانیت کا درد ہمیں سکھایا ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں کوئی داغ اور چھپا لے. ورنہ میرے بھائیوں, ملک کے اندر میں غریب گھر کے اندر رہنے والا انسان کیوں نہ ہو, گھر سے اس کو روٹی کیوں نہ ملتی ہو, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا رشتہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ ہر کوئی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال کے اندر میں محبت کریں گے. ان کے اندر ان کی بتلائی باتوں کے اوپر میں جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اس مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. بس انہی چند باتوں کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہ فقیرانہ عائلے صدا دے کر چلے, فقیرانہ